السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور مسلمان کم و بیش 1400 سالوں سے ہر سال اس شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ اس شہادت کے صرف ایک پہلو پر ہی اہل ایمان غور کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو محبت کے اظہار کے لیے شہادت امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں۔ اس محبت کے غلو میں وہ عظیم کارنامہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا ہے وہ مان پڑ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کیوں نوش کیا؟ ضرورت کیا پیش آئی؟ آپ میدان کربلا تک کیوں پہنچے؟ یہ بات بہت کم مسلمانوں کو معلوم ہے۔ دراصل شہادت امام حسین سے پہلے جو واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو جو خلافت کا طرز حکمرانی دیا تھا، وہ طرز حکمرانی 32 سال تک چلی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلافت بادشاہت میں بدل گئی۔ بادشاہت کا مطلب ایک خاندانی حکومت، باپ کے بعد بیٹا حکمرانی کا حقدار۔ قانون 2 طرح کے ہو جاتے ہیں، ایک خصوصی طبقے کے لیے قانون، ایک عام طبقے کے لیے قانون۔ عوام اور بادشاہوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو خلافت کا جو عظیم تحفہ اللہ کے نبی نے امت کو دیا تھا، امت نے اس کو بادشاہت میں بدل دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بیٹے یزید کو حکمرانی کے لیے نامزد کیا اور ان کے انتقال کے بعد وہ حکمران بن گیا۔ یہ وہ زبردست تبدیلی تھی جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چین کر دیا۔
ہمارے نزدیک سیاست دنیاوی چیز ہو، لیکن صحابہ کے نزدیک سیاست عین اسلامی، عین دینی۔ سیاست اگر شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو دین بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ سمجھا کہ سیاست میں اتنی زبردست تبدیلی آئی، اس تبدیلی کے بعد ہمارا دین بھی محفوظ نہیں رہے گا، لہذا انہوں نے اس بادشاہت کے خلاف جد و جہد کی۔ طاقت کم تھی، بادشاہ کی طاقت زیادہ تھی۔ ایک ایسا موقع آ گیا کہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی۔ یہ جو سیاسی تبدیلی ہے جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت نہیں کیا، اس لیے آپ نے اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کیا کہ میں سر کٹا دوں گا لیکن اس تبدیلی کو برداشت نہیں کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ شہادت امام حسین یا خلافت بادشاہت میں بدلنے کے بعد سے تقریباً 1400 سال کے قریب کا زمانہ گزر گیا۔ اس زمانے کا اگر آپ تاریخ دیکھیں، تقریباً اس کے بعد 1000 سال تک دنیا میں شخصی حکمرانی رہی، خاندانوں کی حکمرانی رہی۔ جب خاندانوں کی حکمرانی قائم ہوتی ہے تو عوام پہ ظلم ہوتا ہے، عوام بھوکی مرتی۔ 1000 سال تک بادشاہت، جہاں ایک ایک فرد کی اہمیت تھی خلافت میں، بادشاہت جب آئی تو افراد کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب 1000 سال کے بعد آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو دنیا کے کئی علاقوں میں بادشاہت کے خلاف انقلابات برپا ہوئے۔ ایک انقلاب فرانس میں برپا ہوا جسے فرینچ انقلاب کہا جاتا ہے، بہت مشہور انقلاب۔ ایک انقلاب چین میں برپا ہوا بادشاہت کے خلاف، زار اور زرینہ کے خلاف۔ پھر رشیا میں بھی انقلاب برپا ہوا بادشاہت کے خلاف۔ یہ 3 مقامات پہ جب بادشاہت کے خلاف انقلاب برپا ہوا تو نئی طرز حکمرانیاں دنیا نے دیکھا۔ فرانس کے انقلاب کے بعد دنیا نے جمہوریت کی طرز حکمرانی کو دیکھا۔ جمہوریت اتنی گھٹیا چیز ہے کہ بد اصل اور کردار سے عاری آدمی بھی حکمراں بن سکتا ہے، جس کا کوئی کردار نہیں اس کو یہ حکمراں بنا دیتی۔ آج ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ دنیا کے جن جن علاقوں میں جمہوریت برپا ہے وہاں کے حکمران طبقے کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، کسی کا کردار صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرا طرز حکمرانی وجود میں آ گیا۔ رشیا میں یہ دیکھنے میں اولیگارچی کہتے ہیں جسے۔ اولیگارچی کا مطلب صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں پوری علاقے کی حکمرانی، 10-15 لوگوں کے مل کے پوری حکمرانی چلائیں گے، اسے کہتے ہیں اولیگارچی۔ پھر چین میں انقلاب آیا
وہاں پہ سنگل پارٹی اسٹیٹ، یعنی ایک ہی پارٹی حکومت کر سکتی ہے، کمیونسٹ پارٹی، اور دوسرے کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ جمہوریت ہو، اولیگارچی یا عمرہ شاہی جسے اردو میں کہتے ہیں، یا سنگل پارٹی اسٹیٹ ہو، یہ ظلم کے الگ الگ رنگ ہیں۔ ان میں انسانوں پر صرف ظلم ہوا ہے۔ اگر کہیں عافیت ملی انسانوں کو، تو وہ خلافت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا تھا، عافیت خلافت ہی میں رہی۔ آپ دیکھ لیں گزشتہ 1400 سالوں میں جمہوریت میں، بادشاہت میں، جمہوریت میں، اولیگارچی میں، یہ سنگل پارٹی اسٹیٹ میں جو انسانوں کا خون بہا ہے، انسانوں کی ہیومن رائٹس کو تلف کیا گیا ہے، بنیادی حقوق کو سلب کیا گیا ہے، یہ باتیں آپ کو خلافت میں نہیں ملیں گی۔ آج ہم ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہر طرف ظلم کی حکمرانی، کہیں تو بادشاہت ہے، کہیں تو جمہوریت ہے، کہیں اولیگارچی ہے، کہیں سنگل پارٹی اسٹیٹ ہے، لیکن کہیں بھی دنیا میں امن نہیں ہے۔ انسانیت نے کوئی ایسا دن نہیں گزارا جس میں انسان آنسو نہ بہایا ہو، کوئی انسان بھوکا نہ سویا ہو، ایسا دن انسانیت نے یہ گزشتہ 1400 سالوں میں نہیں گزارا۔ وہ عظیم چیز جسے خلافت کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے واپس لے لیا، اہل ایمان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عظیم تحفہ، وہ عظیم چیز پھر ہم کو مل سکتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ، اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے، کر رہا ہے نہیں، کر چکا ہے۔ کسے؟ آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کریا ہے کس بات کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کو خلیفہ بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی تھی۔ جان فضا حکمرانی، طرز حکمرانی، خلافت جو اللہ نے پہلے والوں کو عطا کی تھی، تو 2 چیزیں تو تم ہمیں دو، ایک ایمان اور عمل صالح، ہم تمہیں وہ پھر سے دے دیں گے۔ جب خلافت آئے گی 2 اور چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس دین کو جو تم دل کی گہرائی سے پسند کرتے ہو اسے ثابت کر دے گا، اسے قائم کر دے گا تمہارے لیے۔ شریعت، دین اسلام جس کو تم دل کی گہرائی سے پسند کرتے ہو، اس دین کو اللہ تعالیٰ قائم کر دے گا۔ دوسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، بے انتہا خوف کے بعد صبح ڈر، شام ڈر، ہر روز ایک نیا ڈر، تمہارا یہ معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب خلافت آئے گی
تو یہ جو ڈر ہے تمہارے دل میں، دل جو لرز رہا ہے، دل جو کانپ رہا ہے، اس کو ہم امن میں بدل دیں گے۔ تمہارے دل سے خوف ختم ہو جائے گا، پورا علاقہ پرسکون پرامن ہو جائے گا، جہاں نہ تمہیں اپنی جائیداد کی کھونے کی فکر ہوگی، نہ اپنے بچوں کے مستقبل کا ڈر ہوگا۔ ایسے خلافت ہم تم کو دیں گے۔ دو چیزیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح دو۔ تو وہ جو عظیم تحفہ اللہ نے دیا تھا، اہل ایمانوں سے پھر حاصل کر سکتے ہیں دو چیزوں کے ذریعے سے، ایک ایمان اور عمل صالح۔ ایمان تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ، رسول، قرآن، فرشتوں اور آخرت پہ ایمان، لیکن میں آج عمل صالح پہ گفتگو کروں گا کہ وہ کون سے عمل صالح ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالی ہم کو پھر سے خلافت عطا کرے گا۔ خالی نماز، ذکر، قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرے گا؟ یہ داڑھی لمبی چھوڑنے سے، اپنے لبادے کو بدل دینے سے، حج کو جانے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرے گا؟ تو عمل صالح بڑے امپورٹنٹ ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے خلافت عطا کرے گا؟ اعمال صالحہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو اعمال صالحہ دو طرح کے ہیں۔ نیک اعمال، ٹو ٹائپس، دو طرح کے اعمال صالحہ ہیں۔ ایک عمل صالح شناختی ہے۔ شناختی کا مطلب وہ عمل صالح بتاتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ ایک مومن کی شناخت ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھی، ارے یہ مومن ہے، روزہ رکھا، ارے یہ مومن ہے، ارے داڑھی چھوڑی، حج کو جا رہا، یہ مومن ہے۔ یہ عمل صالح شناختی ہے۔ اور دوسرا عمل صالح ہے مقصدی یا منصبی عمل صالح۔ ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ انداز میں ذکر کیا ہے۔ منصبی اور مقصدی جو عمل صالح ہے، اس کو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ یہ عمل تم کرو، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ عمل صالح کتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کا پیرایا اپنایا ہے۔ شناختی عمل صالح جس کے ہم عادی ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اس کا بھی فائدہ ہے اور اس سے بھی کا بھی اجر ہے، اس سے بھی اخروی فلاح ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 یا 6 صفات کا تذکرہ کیا ہے، وہ پورے کے پورے شناختی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ یہ 6 اہل ایمان کی صفات ہیں۔ سب سے پہلے اہل ایمان نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو ان کی ایک سوئی اللہ کی طرف ہوتی ہے، ذہن باہر نہیں گھومتا، دل میں کوئی اور خیال نہیں آتا۔ نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو ٹوٹل فوکس اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔
اور والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے پرہیز کرتے، سیل فون سے پرہیز کرتے. دنیا میں جتنی لغویات ہیں، دنیا اس میں ملوث ہو جائے، اہل ایمان اس سے دور رہتے ہیں، فالتو قسم کی باتوں سے دور رہتے ہیں، چبوتروں پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے سے دور رہتے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ چٹ چیٹنگ کرنے سے دور رہتے ہیں. یہ تمام لغویات ہیں جو آدمی کو اپنے فوکس سے دور کر دیتی. کھیل کود جو کہ انسانی جسمانی نشو و نما کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ وقت کو برباد کر رہا ہے کھیل، تو وہ لغویات ہے. جو آج کل کھیل کا نیا نمونہ نکل کے آیا ہے کہ لوگ بیٹھ کے کئی گھنٹے تک اپنا وقت برباد کرتے ہیں. لغویات. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، زندگی میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، دل پاک، ذہن پاک، آنکھ اور کان پاکیزہ، دست و پا کی حرکتیں پاکیزہ، سوچ و بچار پاکیزہ، گفتگو پاکیزہ، نشست و برخاست پاکیزہ، تجارت پاکیزہ، پڑوسیوں کے ساتھ جو معاشرت ہے وہ پاکیزہ. بہرحال زندگی کے ہر مرحلے میں وہ لوگ اہل ایمان پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. یہ ان کی شناخت ہے، یہ شناختی عمل صالح. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے فروج، پرائیویٹ پارٹس، مرد ہو کہ عورت اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، عورت ہے تو شوہر کے لیے اجازت ہے، مرد ہے تو عورت کے لیے اپنے فروج کے استعمال کی اجازت ہے. اگر اس سے ہٹ کے کوئی اور چاہتا ہے تو وہی ظالم ہے. بیوی، عورت مطلب کوئی جنرل عورت نہیں، مرد یعنی جنرل نہیں، عورت یعنی بیوی، مرد یعنی شوہر. شوہر اپنے فروج کا استعمال بیوی پہ کر سکتا ہے، بیوی اپنے فروج کو شوہر کے لیے دے سکتی ہے. اس کے سوا کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہے. اہل ایمان اس پہ کاربند ہوتے ہیں. نہ دبئی جاتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے، نہ بینکاک جاتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے. وہ بیویوں کے ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 اللہ تعالیٰ نے حد دی ہے، لیکن اپنی فروج کو قابو میں رکھتے ہیں. اہل ایمان کی ایک اور صفت، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کا اور عہد و پیمان کا وہ لوگ خاص خیال رکھتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. جو بھی انہوں نے وعدہ کیا، جو بھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا، اسے پورا کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کی شناختی جس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اسلام ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے. لینڈ ڈیلنگ کی، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون کے تحت انہوں نے اس کی پابجائی کی. ارے یہ مومن ہے یار، مسلمان کے ساتھ بزنس کرنا چاہیے. پھر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیشہ طاق میں رہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد پہنچ رہا ہے. طاق میں رہنا، نماز کے لیے طاق میں رہنا. وقت ہوتے ہی کاروبار چھوڑو، دوستیاں چھوڑو، نوکری چھوڑو، اس لیے کہ حفاظت. ایسا نہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، اب اپنی زندگی میں مست ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، کاروبار بھی چل رہے ہیں، چائے نوشی بھی چل رہی ہے، گفتگو بھی چل رہے ہیں. یہ مومنوں کی شناختی عمل صالح نہیں ہے. کوئی بھی نماز کے موقع پہ اگر کوئی باہر مسلمان دکھتا ہے تو وہ پکا مومن نہیں ہے. یہ شناختی عمل صالح بھی اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہی فردوس کے وارث ہونے والے. شناختی عمل صالح بھی کوئی کمتر نہیں ہے، اس سے بھی آدمی فردوس کا حقدار بنتا ہے. لیکن یہ نچلی سطح کے اعمال صالح ہے. حضرت گرامی
انفاق کے معاملے میں بھی دیکھیے آپ، انفاق میں بھی یعنی آدمی جو پیسہ خرچ کرتا ہے اس میں بھی دو طرح کے آپ کو عمل صالح دکھیں گے، ایک شناختی، ایک منصبی۔ شناختی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان لانے والو، خرچ کرو، خاندان کے غریبوں پہ خرچ کرو، محلے کے یتیموں پہ خرچ کرو، مسلمان بے کسوں پہ خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جہاں پہ نہ دوست نوازی ہوگی، نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہ دن آنے والا ہے، اس سے پہلے خرچ کرو۔ کافر تو ظالم لوگ ہیں، لیکن تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ غریب کو دیکھا، خرچ کر دیا، خاندان کے غریب کو پڑھا دیا، کسی یتیم کی سرپرستی کی، یہ ایمان کے شناختی عمل صالح ہے۔ اگر پڑوسی بھوکا ہے اور خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ 3 دفعہ فرمایا لا یأمن، وہ مومن نہیں ہے۔ آج اتنی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں کہ سویگی سے، امیزون سے گھر کو پلاٹر آ رہے ہیں، بریانی آ رہے ہیں، پڑوس کے گھر کے بچے ایک روٹی کے لیے محتاج ہیں۔ یہ ایمان ہے؟ کتنے گر گئے ہیں ہم لوگ۔ تو ایمان، شناختی ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے پیسوں کو غربا پہ خرچ کرے، خاندان والوں پہ خرچ کرے، غریبوں پہ خرچ کرے، یہ اپنے آپ پر، اپنی زندگی پہ خرچ نہ کرے، بلکہ خاندان والوں پر، مسلمانوں پر، جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اپاہج ہیں، ایسے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت گرامی، اگر آپ سورہ احزاب میں پڑھیں گے تو وہاں پہ شناختی مسلمانوں کی 10 صفات بیان کی، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ پورے 10، یہ 10 کے 10 شناختی عمل صالح۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرمانبردار مرد، فرمانبردار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے، صبر کرنے والیاں، ڈرنے والے، ڈرنے والیاں، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے والے، پیسہ خرچ کرنے والیاں، روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والیاں، یہ ایمان کی علامتیں ہیں، یہ ایمان کی شناخت ہے۔ ایک مومن جس کے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری نہ ہو، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایک مومن وہ روزے نہ رکھے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایک مومن سچا نہیں ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایک مومن اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، مرد ہو کے عورت۔ شناختی عمل صالح یہ ایمان کی دلیل ہے۔ دیکھ کے کہے گا کہ بھئی یہ نماز کو جا رہا۔ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، وہ جب غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہندو لوگ کہتے ہیں ارے اذان ہو رہی، آپ نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ یہ کردار ہونا چاہیے، مومن کا یہ شناختی کردار ہے۔
جو اللہ نے مومن کو شناختی کارڈ دیا ہے کہ ایمان کے اس کے 10 باتیں ہیں، اس شناختی کارڈ میں اگر یہ 10 باتیں ہیں تو وہ معتبر مومن ہے۔ یہ شناختی ایمان جو کہ کم تر ایمان ہے، یہ بھی اگر آدمی کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ 10 کوالٹی کا بات فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ شناختی عمل صالح جب امت کرتی ہے تو اس کا سٹیٹس کو، حیثیت عرفی بحال رہتی ہے۔ جس حالت میں بھی رہتے ہیں اس حالت میں وہ بحال رہتے ہیں۔ اگر یہ اعمال چھوڑ دیے نیچے آتے ہیں، ان کے اوپر ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ اب اہل ایمان کے پورے جو ہندوستان میں 25 کروڑ اہل ایمان ہیں، ان پہ یہ 10 باتوں کو فٹ کر کے دیکھیے کتنے ہی فیل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حکمرانوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ شناختی جو عمل صالح ہے وہ بھی اگر اہل ایمان نہیں انجام دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، سچائی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، صبر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے فروج کا بے لگام استعمال کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں پر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو شناختی عمل صالح، ایمان کی شناخت جن اعمال صالحہ سے ہوتی ہے، اگر مسلمان وہ اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب آئیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو خلافت عطا کرے گا؟ کون سے اعمال صالحہ ہیں؟ کیا ایسے ہی شناختی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرے گا؟ نہیں، اسے صرف سٹیٹس کو جاری رہے گا، مسجدیں چلتی رہیں گی، مدرسے چلتے رہیں گے، لیکن عام تبدیلی نہیں آئے گی۔ خلافت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اعمال کی بات کہی ہے اس کو ایک عجیب ہی انداز میں پیش کیا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ اعمال جو منصبی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ چلیے امیجن، ایک 5 فٹ کا 2 کوڑی کا آدمی اللہ کا مددگار بن سکتا ہے؟ وہ عظیم الشان سلطنت کا مالک، وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، کن فیکون کا مالک کہہ رہا ہے کونوا انصار اللہ، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ منصبی ذمہ داری کو کس اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے دیے ہوئے منصب پر آؤ گے اور اس کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میری مدد کی ہے۔ کتنا اچھے انداز میں، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا، بیٹا تو میری مدد فرما۔ کیا بیٹا باپ کی مدد کر سکتا ہے؟ بیٹا پڑھ، بیٹا تو اچھا پڑھ، پڑھنے کے ذریعے سے میری مدد کر بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دین میں نے تم کو دیا ہے، اس کو غالب کرو، اس کو اس مقام پہ پہنچاؤ جہاں پہ اللہ کے نبی نے پہنچایا ہے۔ اس کے مقابلے میں تمام ادیان باطلہ چھوٹے ہو کے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو کونوا انصار اللہ۔ نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد کب ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت اور بینات کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تمام ادیان باطلہ پہ دین کو ظاہر کر دے، دین کو غالب کر دے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. نصرانیت، یہودیت، مجوسیت، ستارہ پرستی، سیکولرزم، جمہوریت، جتنے ادیان باطلہ ہیں ان تمام پہ اسلام کو غالب کرنا. اس لیے یہ کام اللہ کے نبی کا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کے دامن میں یہ بات کو باندھ دی کہ تم کو بھی یہ کام انجام دینا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. جس طرح دیکھو تم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے صحابہ کے سامنے حضرت عیسیٰ نے پیشکش کی تھی کون ہے اللہ کے راستے میں میرے مددگار. حواریوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. We are ready to do this work. ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. نمازیں پڑھنا اللہ کی نصرت نہیں، مدد نہیں ہے، یہ شناختی ہے، آپ کے ایمان کی دلیل ہے. روزہ رکھنا یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے. اللہ کی مدد دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایک ایک لمحے کو لگا دینا، اپنے جسم کے ایک ایک کیلری کو لگا دینا. دین اسلام کو غالب اللہ مطالبہ کرتا ہے کونوا انصار اللہ. حضرات گرامی، سورہ آل عمران میں اسی بات کو اللہ نے یوں فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ. جب عیسیٰ نے کفر کی بو سونگھی، اس کی تفسیر میں جو باتیں آئی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کی قتل کی سازش ہو رہی ہے، قتل کر دیے جائیں گے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام ختم ہوں گے تو یہ کام ان کے بعد کون آگے بڑھائے گا؟ کون آگے بڑھائے گا یہ کام؟ میں تو یہ کام کر رہا ہوں، ظالم میری قتل کی سازش کر رہے ہیں، آج یا کل یہ کامیاب ہو جائیں گے تو کون میرے بعد یہ کام کو آگے بڑھائے گا؟ تو انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے اس راستے میں میرے مددگار؟ قال الحواریون، ان کے شاگردوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، آپ کے بعد بھی ہم آپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، یہی مشن انصار اللہ کا مشن امت مسلمہ کے حوالے کیا. ہم اس کو صرف شناختی اسلام میں بدل کے رکھ دیے. کچھ قرآن پڑھ لیا، قرآن پڑھنا ایک مسلمان کی شناخت ہے، لیکن قرآن پہ عمل کرنا، اس کو قائم کرنا، یہ اللہ کی نصرت ہے. نماز پڑھ لی، یہ شناخت ہے کہ اعلان کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں. اس سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ عمل صالحہ جس کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم کو زمین میں خلافت عطا ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے مددگار بن جانا چاہیے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پہ بہت اچھے انداز میں کہا، پھر اہل ایمان ہی سے مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. حج کے لیے جاتا ہوں، میں اپنے لیے دعائیں مانگتا ہوں، میرے اپنے لیے جا رہا ہوں، میری اپنی شناخت کے لیے جا رہا ہوں. روزے رکھ رہا ہوں، میری اپنی شناخت کے لیے، میرے اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟
اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ نے جو پیغام ہمارے حوالے کیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، اس کے علم بردار بن جانا، اسے قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کی نصرت ہے۔ آج اس کام کو چھوڑ کر ہم شناختی اسلام میں لگے ہوئے ہیں۔ بے شک جنتیں تو مل جائیں گی، لیکن وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی جو صحابہ نے حاصل کیا تھا۔ وہ چیزیں، وہ جنتیں بہرحال نہیں ملیں گی جو اللہ کی نصرت کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے گا۔ آپ سوچئے کن الفاظ میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی مدد کو یہ 5 فٹ کا آدمی کر سکتا ہے، اپنی محدود طاقت، سب کچھ محدود، ایک مٹی کا تھوڑا سا لوتھڑا اللہ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن کیا فرما رہا ہے؟ مَن يَنْصُرُهُ، جو کوئی اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ منصبی اعمال کو، مقصدی اعمال صالحہ کو کتنی بلندی پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ یہ تمہارے اعمال نہیں ہے، میں اسے ٹریٹ کر رہا ہوں، یہ میری مدد ہے، میں اسے اس طرح ٹریٹ کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی بھی 2 ہیں۔ ایک اپنی شناختی خرچ جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ انفقوا مما رزقناکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اہل ایمان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے راستے میں جو کچھ رزق دیا گیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ عام خرچہ ہے، لیکن اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو خرچہ کیا جاتا ہے اس کو کس انداز میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ارے کون ہے تم میں سے اللہ کو قرض حسن دے؟ کیا بساط ہماری کہ اللہ کو قرض دیں؟ کوئی بساط ہے ہماری؟ جیب میں 2 کوڑیاں نہیں ہیں، اس کو اللہ کے راست اللہ کو قرض حسن دیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو کتنا بلندی عطا کیا ہے۔ اگر 2 کوڑی بھی اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرو گے، میرے نزدیک وہ مجھے قرض دینے کے برابر ہے۔ کتنا بلندی پہ پہنچا دیا منصبی ذمہ داری کو، منصبی اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ نے۔ ایک خرچ ہوتا ہے، ایک فقیر کو لا کے یہاں سے بریانی خرید لی، لا کے دے دی، اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا، جنتوں میں پہنچا دے گا۔ ایک وہ عمل ہے کہ نہیں، ہندوستان میں دین کو غالب کرنے کے لیے میرا پیسہ لگنا چاہیے۔ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ اس کا ہم اگر جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں اضافہ کر دے گا، بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، اس کے لیے بڑا اجر ہے، اور وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اجر کریم ہے اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایک شناختی اعمال صالح اور ایک ہے منصبی اعمال صالح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کے پیغام پہ جتنے بھی لبیک کرے وہ پورے منصبی اعمال صالحہ، پوری زندگی منصبی اعمال صالحہ کی زندگی، پوری زندگی۔ آج آپ تک اور ہم تک جو اسلام پہنچا ان کی منصبی اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ اگر وہ ہماری طرح شناختی اعمال صالحہ کی حد تک محدود رہتے، آپ اور ہم شاید مسلمان نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو
شناختی اعمال صالحہ تک محدود کریں گے، اپنی اگلی نسلیں شیطان کے قبضے میں چلی جائیں گی، جا رہی ہیں۔ کتنے نمازی باپ کے بچے آج بگڑے ہوئے ہیں، کتنے روزہ رکھنے والی مائیں اور باؤں کے بچے آج بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں شناختی اعمال صالحہ تو ہیں، لیکن وہ اعمال صالحہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بلندی سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ اعمال صالحہ درکار ہیں، منصبی اعمال صالحہ وہ نہیں ہے، تو بچے بگڑ جائیں گے۔ حضرت گرامی، شناختی اعمال صالحہ کے ہم عادی ہیں، بے شک اجر تو ملے گا، لیکن حالات نہیں بدلیں گے، ایسی روتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، گھراں ٹوٹیں گے، حج کو جاتے رہیں گے، شادیاں مشکل ہو جائیں گی، روزے رکھتے رہیں گے، زندگی دوبھر ہو جائے گی، قرآن پڑھتے رہیں گے، اس لیے کہ زندگی میں وہ منصبی اعمال صالحہ نہیں ہے جو چینج لانے والے۔ آج دیکھیے ہمارا حال، آج ہندوستان کا 75 سالہ امرت آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تاریخ دیکھیے، اس میں ڈیگریڈیشن ہوا ہے یا اپ گریڈیشن ہوا ہے؟ ہر آنے والا سال گزشتہ سال سے نیچے پھینک دیا ہے مسلمانوں کو، ان کی آنسوں میں اضافہ ہوا ہے، ان کی تکالیف میں اضافہ ہوا ہے، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمان شناختی مدرسے چل رہے ہیں، نمازیں چل رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ شناختی اعمال صالحہ کی حد تک محدود رکھے ہوئے ہیں، اور جو منصبی ذمہ دار منصبی اعمال صالحہ ہیں اس کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مدد کرو، اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آخر میں حضرت گرامی صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھیں، وہ پورے کے پورے منصبی، قرآن مجید میں جتنے تمغے دیے گئے وہ پورے منصبی اعمال کے گئے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو نہیں دیے تمغے، روزہ رکھنے والوں کو نہیں دیے، صرف منصبی ذمہ داری، منصبی اعمال صالحہ کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ فجر میں نماز پڑھنے والوں کی بے شک بہت ضرورت ہے، وہ جنت پہ جائیں گے، لیکن اللہ نے ان کو دیکھ کے نہیں کہا کہ اللہ کی جماعت ہے، انہوں نے نہیں کہا۔ منصبی ذمہ داری جب انہوں نے ادا کی، منصبی اعمال صالحہ ادا کیے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ پھر فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، دیکھو یہ ہیں۔ تمغہ دیا، ایک کے بعد ایک تمغہ اللہ نے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قیامت تک کے لیے ہم کسی صحابی کا نام آتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تمغہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو ان اعمال صالحہ کے لیے لگا دیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کونوا انصار اللہ۔ کون ہے اللہ کے مددگار؟ حضرات گرامی، آدمی کو سوچنا چاہیے، اہل ایمان، نمازیں الحمدللہ چل رہی ہیں، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، مدرسے بھی چل رہے ہیں، لیکن دل کی کیا کیفیت ہے؟ کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت ہے۔ اہل ایمان کو صرف خلافت ہی میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت حاصل ہوگی، کسی کی طرف سے خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ آج سوچیے آج ہم اس مقام پہ کیوں پہنچ گئے ہیں؟ ہم صرف، ہمارا دیندار آدمی بھی صرف شناختی اعمال کی حد تک محدود ہو گیا ہے، انتہائی دیندار شناختی اعمال دیکھ کے کہے ارے کیا مولانا ہے بھائی، بہت زبردست مولانا ہے، نماز روزہ، لیکن منصبی اعمال صالحہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا انصار اللہ، بن جاؤ میرے مددگار۔ کون ہے ہم میں سے ان کے اللہ کے مددگار؟ نہیں، ہم شادی خانے کی جہاں شام میں جانا ہے، بھی کہاں کی مدد اللہ کی، وہاں پہ بریانی کھانا ہے، پلاٹراں انتظار کر رہے ہیں،
کہ اللہ کی مدد، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. آئے ہیں، کھائے پیے چل دیے. جنت کے بالا خانے کیسے ملیں گے؟ یہ شادی خانوں سے جنت کے بالا خانے ملیں گے؟ کیا صحابہ ایسی شادیاں کر کے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے مقام پہ پہنچے تھے؟ اللہ تعالی ہم پہ فضل فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. آمین.